کے بعد انشاءاللہ نویلیہ اردو زبان میں آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ آج اس جلسے میں جس عنوان کو پیش کرنے جا رہی ہوں، میرا عنوان ہے آشنا ہو اپنی حقیقت سے، اپنی حیثیت کو جانا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک تلاوت کی، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، سورۃ النازعات آیت نمبر 46۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ وقتی اور تھوڑی دیر کے عیش و عشرت، اجل و عزا، عارضی راحت و آرام اور مرتبہ و مقام، جس پر ایک ناعاقبت اندیش اور وطن شیار انسان مدہوش و مغرور ہو کر اتراتا پھرے۔ چند روزہ چمک دمک والی زندگی کو ہی سب کو سمجھ بیٹھے اور آنے والے طویل سفر کو فراموش کر دے، اور اس میں عارضی روشنی کو حقیقی اور ابدی روشنی تصور کر بیٹھے، اور اس میں ایسا مگن رہے کہ اس کی بات کی اندھیری اور کال کوٹری کو خاطر میں نہ لائے، تو پھر اس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات پر فدا رہنے والے کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ 4 دن کی کوتوالی پھر وہی کھڑتا ہی جالی۔ دراصل اگر غور کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی ہی 4 دن کی ہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، بے آرزو میں کٹ گئے بے انتظار میں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی اپنی تمام توانائیوں اور طویل سامانیوں کے باوجود تارے عنکبوت پانی کے بلبلے سے زیادہ حقیقت آشنا نہیں ہے۔ اسے اس سے بھی زیادہ بے سی بات کہنے اور حسرت کے ساتھ پر کف افسوس ملنے کی بات کی جائے کہ تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، اور انسان اپنی طویل ترین زندگی کو بھی ایک لمحہ صبح اور شام کی ایک ادنا گھڑی سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، سورۃ النازعات آیت نمبر 46۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں، گویا کہ ان کی پوری دنیا میں زندگی قیامت کے دن کے مقابلے میں صبح شام کے پل جھپکتے لمحات ہیں جو انہوں نے دنیا میں گزارے تھے، اور اگر بالفرض نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے آخرت کی ابدی وصلی زندگی کے مقابلے میں اسے طویل ترین مان بھی لیا جائے تو ذرا بتاؤ کہ آخر فنا کی آواز ہر سو سے آ رہی ہے یا نہیں؟ دنیا قریب فنا عرضی ہونے یا اپنی تعانات و قصد کی وجہ سے ادنا و حقیر ہونے کے ناطی فانی محض ہے، اس میں پائیداری و بقا کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے؟ اگر اس دنیا کی کل حقیقت مجتمعی کر دی جائے تو اس کے علاوہ کیا حاصل ہے کہ وہ ایک مکڑی کے جانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ ذرا غور کرو میرے عزیزوں کی مخلوقات میں سے تم ایک خاکی انسان ہو، مخلوقات کے سمت عظیم میں اب تمہارے حقیر و کتمیر سے وجود کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اس دنیا ہی کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، سورۃ الانفطار آیت نمبر 68۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکا دیا جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست کیا، پھر برابر بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اور دوسری جگہ سورۃ المرسلات آیت نمبر 20 میں سے فرماتا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المومن آیت 14 میں، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت پیدا کر دیا۔ اور دوسری جگہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا،
سورۃ الدہر آیت نمبر 1-2۔ کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت کے زمانے میں جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اب بتاؤ تم محض تھے اس وقت، تمہاری تمام ترقیات وہ علم آگاہی سے مزین ہونے کے باوجود تجربات و معلومات کی کثرت و بھرمار ہونے اور تحت الشعور میں جھانک کر کے اور ذہن و دماغ پر زور ڈال کر کے کیا بتا سکتے ہو؟ یہ ماہی سے قبل تمہاری حقیقت اپنی نظر میں کیا تھی؟ اسلام، آبا و اجداد، اطراحات ہے، امہات کے پہلے کے حقائق و معلومات اور نسل انسانی کی ابتدا سے قبل اور خلق السماوات والارض سے پہلے تم کہاں تھے؟ جب تم خود اپنے بارے میں کچھ جانتے تک نہیں تو پھر اس دنیا ہی کو سب کو سمجھ بیٹھنے اور اس پر فدا ہونے اور اپنے گھر بنانے کا خوف دیکھنے کی غلطی کرنے سے تم مسافر راحت میں فنا بیتاب اور اس دنیا ہی کے متاع غرور کے سودا کے لیے کیوں ماہی بیاب بنے ہو؟ ہائے دنیا حل میں مزید تمہاری خواہش امنگتی ہے اور تقدیر بھی صد افسوس۔ ذرا غور کرو اور اپنے من میں ڈوب کر ذرا کی زندگی پا جانے کا جتن کرو، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تمہیں اپنی غلطی کا احساس اور دل کا یقین ہو جائے گا کہ تم کس چیز کی شکار ہو، اور تم اس قدر جلدی بھول گئے کہ تم کو تمہارے رب کریم نے جو وجود بخشا ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا، سٹل جسم بتایا اور تندرست توانا بنایا اور تمہاری تمام حکومت سے وہ اعضاء و جوارح کی ایسے فٹنگ کی کہ قدرت کی ساری صناعی سے ساری خلقت امزج بدنگاہ محو حیرت استجاب ہے۔ اذہان و ایمان کا عمل مجبور ہے کہ سنا اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ یہ صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے اور جو تم کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ دراصل تمہارے اس بڑے دھوکے میں پڑنے کی بہت سی وجوہات و لوازمات ہیں، اس میں دنیا کی لذت اور کشش بھی ہے جو تم کو خود تمہیں سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کیا تھے، کیا ہو گئے، تمہیں کچھ خبر نہیں۔ جب مکھی کو ہلاکت و بربادی کی راہ پر لگنا ہوتا ہے تو وہ بھی شیرے اور خوان میں گر پڑتی ہے اور اس کی لذتوں سے محفوظ مستفید کیا ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھ کر چمٹ جاتی ہے اور ہزاروں جتن کے باوجود اسے وہ نکل نہیں پاتی بلکہ ہلا سے برباد ہو جاتی ہے۔ تم نے اپنی منزل کو بھول کر کسی سایہ عرضی گوشہ یا شجر سرہ عافیت کو منزل مقصود سمجھ کر لذت آشنائے تنہال و انہار ہونے میں منہی کیا ہوئے کہ منزل مقصود ذہن و دماغ سے بھی جاتی رہی۔ اور اگر کسی سود ہادی نے تمہاری آنکھیں کھول دینے کی کوشش کی یا اصل منزل کی طرف رہنمائی یا اتحانی کرائی دی تو تم نے اسے کل بھی کہنا کو بے وفا کو اپنی وفا چاریوں کو مقصود ٹھہرا دیا، حالانکہ ہزار راہیوں نے اسی راہ میں اور اسی وقت پیڑے پڑا سے اپنا کر سب کچھ جوان دیا، اور اب تم اس بے وفا دنیا میں وفاداری اور دلداری کا ثبوت دینے بیٹھ گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ اس میں عبرت کی ہزار داستہ بنا ہے۔ تمہارے سامنے صبح شام کوئی نہ کوئی رقص سفر باندھ کر جا رہا ہے، دنیا کا پرندہ کوئی دم چہچہا کر اڑ رہا ہے، لیکن ہے تجھے کیا ہو گیا؟ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، بلکہ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور تمام تر سختی اور کرواہٹ اور حشر سامانیوں کے ساتھ تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمْرُ، سورۃ النمل آیت 88۔ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت پر ہے اور قیامت کی گھڑی بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ دنیا میں بہت سی مصیبتوں اور مشکلاتوں اور ہلاکتوں سے بچنے کے اندیشے کے تم ہزاروں جتن کر رہے ہو، خوف زدہ ہو گئے ہو اور اپنے منصب و مقام و فریضے کو بھول کر عافیت اور بچاؤ جاتے ہو، اور تم نے آنے والے کل کو فراموش کر دیا اور تمہیں ایسے میں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تم اپنے آپ کو پہچانو، آشنا ہو اپنی حقیقت سے، اپنی حیثیت کو جان۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے ایک شعر کہنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔